اہل سنت کی معتبر کتب میں یحییٰ ابن سعید سے روایت ہے، جب طلحہ نے میدان جنگ سے پسپا ہونا شروع کیا تو اس وقت طلحہ کے لشکر کی صفوں میں مروان بن حکم بھی موجود تھا۔ مروان بن حکم اور بنی امیہ طلحہ کو عثمان کا قاتل سمجھتے تھے۔ مروان نے طلحہ پر ایک تیر کھینچ کر چلایا جس سے وہ بری طرح زخمی ہو گیا۔ پھر اس نے ابان سے کہا، میں نے تمہیں تمہارے باپ کے ایک قاتل سے نجات دلا دی ہے۔ طلحہ کو بصرہ میں ایک اجڑے ہوئے کھنڈر نما گھر میں منتقل کر دیا گیا جہاں اس کا انتقال ہو گیا۔ طلحہ اور زبیر دونوں اس جنگ میں مارے گئے اور نوبت یہاں تک پہنچی کہ مالک اشتر نے، جو حضرت علی علیہ السلام کی فوج کے سپہ سالار تھے، حملہ کر کے اس اونٹ کی ٹانگیں کاٹ ڈالی جس پر یہ موسمہ سوار تھیں۔ جب ان کی اماری زمین پر گری تو حضرت علی علیہ السلام نے محمد بن ابی بکر سے فرمایا، جاؤ اپنی بہن کی خبر لو، یہ ناموس رسول ہیں، ایسا نہ ہو کوئی نامحرم ہاتھ لگا دے۔ محمد بن ابی بکر گئے اور حضرت عائشہ کی اماری کا پردہ اٹھایا۔ حضرت عائشہ نے کہا، تو کون ہے کہ حرم رسول کی بے حرمتی کرتا ہے؟ انہوں نے کہا، میں ہوں تمہارا بھائی محمد، بس اب خدا کے لیے رحم کرو اور چپ چاپ یہاں سے مدینہ چلی جاؤ۔ غرض کہ حضرت عائشہ کی اماری کے گرتے ہی ساری فوج بھاگ کھڑی ہوئی اور حضرت عائشہ کو حضرت علی علیہ السلام کے مقابل نہایت شرمناک شکست کھانی پڑی۔ جب جنگ کا خاتمہ ہوا تو حضرت علی علیہ السلام نے بڑے احترام کے ساتھ ان کے بھائی محمد ابن ابی بکر کے ہمراہ انہیں مدینہ بھجوا دیا اور تاکید کر دی کہ اب عمر بھر گھر سے باہر نہ نکلنا۔ اس جنگ میں 17,790 آدمی تو حضرت عائشہ کے لشکر سے مارے گئے اور 1070 حضرت علی علیہ السلام کے لشکر سے مارے گئے۔ حضرت علی علیہ السلام کے لشکر کی تعداد 20,000 تھی اور ام المومنین کے لشکر کی تعداد 30,000۔ افسوس ہے کہ ام المومنین کی ناسمجھی نے ہزاروں بے گناہ مسلمانوں کا خون بہایا۔ غالباً یہی وجہ تھی کہ وہ ندامت سے اس قدر روتی تھیں کہ ان کی اوڑھنی آنسوؤں سے تر ہو جاتی تھی۔ جنگ جمل میں حضرت علی علیہ السلام کا حق پر ہونا اہل سنت کی کتب میں۔ اہل سنت کے مشہور علماء نے اپنی کتب میں جنگ جمل میں حضرت علی علیہ السلام کے حق پر ہونے اور آپ علیہ السلام کے مد مقابل آنے والوں کا خطا اور غلطی پر ہونے کے بارے میں بہت سی احادیث اپنی کتب میں بیان کی ہیں، جن میں سے بعض یہ ہیں۔ امام احمد ابن حنبل حضرت ابو رافع سے روایت کرتے ہیں کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے فرمایا، ان قریب تمہارے اور عائشہ کے درمیان ایک معاملہ ہوگا۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا میں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ عرض کیا، پھر تو میں بڑا بدبخت ہوں گا۔ فرمایا، نہیں، لیکن جب ایسا معاملہ پیش آئے تو تم اس کو اس کی قیام گاہ کی طرف لوٹا دینا۔ حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعض امہات المومنین کے خروج کا ذکر کیا تو میں ہنس پڑی۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے حمیرہ، دیکھنا کہ کہیں وہ تم ہی نہ ہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، اگر یہ معاملہ تمہارے ہاتھ آئے تو نرمی برتنا۔ ایک حدیث میں ہے کہ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ازواج سے فرمایا کہ اس وقت کیا حال ہوگا جب تم میں سے ایک پر ہو اب کے کتے بھونکیں گے۔ ایک حدیث میں یوں بیان ہوا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ جس اونٹ پر سوار ہوں گی اس پر بکثرت بال ہوں گے، پھر اس پر ہو اب کے کتے بھونکیں گے اور اس کے دائیں بائیں ناشوں کے ڈھیر لگ جائیں گے، تب وہ وہاں سے نجات پائیں گی۔ جیسا اللہ کے رسول نے فرمایا بالکل ایسا ہی ہوا۔ چنانچہ قیس ابن ابو حازم بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت عائشہ بنو عامر کی آبادی کے قریب پہنچیں تو وہاں کے کتے بھونکنے لگے۔ انہوں نے دریافت کیا، یہ کون سا مقام ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ یہ حواب ہے۔ تب حضرت عائشہ نے کہا، میں واپس جانا چاہتی ہوں۔ اس پر حضرت زبیر نے عرض کیا، نہیں، بلکہ آپ آگے تشریف لے چلیں، لوگ آپ کو دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے درمیان صلح کروا دے گا۔ حضرت عائشہ کہنے لگیں، میں لوٹنا چاہتی ہوں، میں نے اللہ کے رسول کو فرماتے سنا تھا، اس وقت کیا حال ہوگا جب تم میں سے کسی ایک پر حواب کے کتے بھونکیں گے۔